عید الفطر کا چاند نظر آتے ہی جو شخص خلوص دل کے ساتھ سورہ کوثر اس طرح پڑھ لے، یقین مانے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ ایسا لگے گا جیسے رزق کے بند دروازے کھل گئے ہوں، جیسے رحمتیں اس کے قدم چومنے لگی ہوں۔ پورا سال برکتوں، آسانیوں اور کامیابیوں سے بھر جائے گا۔ دل گواہی دے گا کہ واقعی اللہ نے عطا میں کوئی کمی نہیں رکھی۔ ایک بار سچے یقین کے ساتھ آزما کر تو دیکھو، پھر خود محسوس کرو گے کہ قسمت کیسے بدلتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الفطر کا چاند نظر آتے ہی رحمتوں، خوشیوں اور قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ وہ مبارک لمحہ ہوتا ہے جب ایک مہینے کی عبادتوں، روزوں اور دعاؤں کا صلہ عطا کیا جاتا ہے۔ عید کا چاند دراصل خوشخبری ہے، خوشخبری مغفرت کی، خوشخبری قبولیت کی، اور خوشخبری اس بات کی کہ رب کریم اپنے بندوں سے راضی ہو گیا ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ سورہ کوثر کا ایک نہایت خاص وظیفہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ایسا وظیفہ کہ اگر آپ اسے عید الفطر کا چاند دیکھ کر سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ پڑھ لیں تو اللہ پاک آپ کے لیے رزق، دولت، عزت اور کامیابی کے دروازے کھول دیتا ہے اور آپ کی جھولی کو اپنی غیبی نعمتوں سے بھر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، عید کی رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی انعام کی رات۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کی عبادتوں کا اجر عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ اس رات جاگ کر عبادت کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ یہ وہ خاص وقت ہوتا ہے جب تقدیریں بدلتی ہیں، نصیب سنورتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی ہر صدا عرش تک پہنچتی ہے۔ جو شخص بھی آج اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے حالات بدل دیتا ہے، اس کی تنگ دستی کو خوشحالی میں، اس کی پریشانی کو سکون میں، اور اس کی محرومی کو کامیابی میں بدل دیتا ہے۔ جب بھی زندگی میں کوئی مشکل آئے، جب بھی دل بے چین ہو یا رزق کی کمی محسوس ہو، تو اسی وظیفے کے ذریعے اللہ سے رجوع کریں، کیونکہ اللہ کے در سے بہتر کوئی در نہیں۔ صرف اللہ پر یقین رکھنے والا کبھی کمزور نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے، وہی سب کچھ دینے والا ہے، اور جب وہ دینے پر آتا ہے تو بے حساب عطا فرماتا ہے، ایسا عطا کرتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج عید الفطر کا چاند دیکھ کر جو بھی نیت کریں گے، جو بھی دعا مانگیں گے، اگر یقین کامل ہوگا تو اللہ پاک آپ کی ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ انسان کی ہر محتاجی ختم ہو جاتی ہے اور وہ صرف اپنے رب کا محتاج بن جاتا ہے، اور جب بندہ رب کا ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے ناکام نہیں کر سکتی۔ آج اس بابرکت رات میں اللہ رب العالمین سے مانگے، نبی پاک کے وسیلہ مبارک سے مانگے، اہل بیت کے صدقے مانگے، کیونکہ یہ وہ در ہے جہاں سے کبھی کوئی خالی نہیں لوٹتا۔ جب آپ حضور کا وسیلہ پیش کرتے ہیں تو دعائیں سیدھی قبولیت کے در تک پہنچتی ہیں، اور پھر ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، یہ وقت بار بار نہیں آتا۔ عید کی یہ مبارک رات، یہ چاند، یہ لمحے، یہ سب اللہ کی خاص نعمت ہیں۔ آج مانگنے کا دن ہے، آج اپنی تقدیر بدلوانے کا دن ہے، آج اپنے رب کو راضی کرنے کا دن ہے۔ اگر آپ کی دعائیں ابھی تک ادھوری ہیں، اگر دل کی خواہشیں پوری نہیں ہو سکیں، تو آج عید الفطر کا چاند دیکھ کر اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق ضرور پڑھیں، اور پھر دیکھیں کیسے آپ کی زندگی میں خوشیوں، برکتوں اور کامیابیوں کی بہار آ جاتی ہے۔ آج اگر آپ نے یہ وظیفہ سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ پڑھ لیا تو یقین مانے آنے والا پورا سال آپ کے لیے رحمتوں، برکتوں اور خوشحالی کا پیغام بن سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو رزق اور دولت سے اس طرح نواز دے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، اور آپ جس چیز کی بھی دل سے خواہش کریں گے، رب کریم اسے آپ کی تقدیر کا حصہ بنا سکتا ہے۔ اس لیے پورا سال پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج ہی اپنے رب کے سامنے جھولی پھیلا دی جائے، آج مانگ لیا جائے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہوں، چاہے آپ پاکستان میں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان یا کسی بھی ملک میں، جیسے ہی آپ کے علاقے میں عید الفطر کا چاند نظر آئے، آپ نے سب کچھ چھوڑ کر اس وظیفے کو ضرور پڑھنا ہے۔ اس کے لیے نہ وقت کی کوئی قید ہے اور نہ جگہ کی۔ آپ دکان پر ہیں تو وہیں پڑھ لیں، دفتر میں ہیں تو وہیں ادا کر لیں، سفر میں ہیں، راستے میں ہیں، چلتے پھرتے ہیں، جہاں بھی موقع ملے اپنے رب سے جڑ جائیں۔ لیکن یاد رکھیں، اس بابرکت وقت کو کسی صورت ضائع نہ کریں، کیونکہ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت ایسی ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں۔ آج تک جس کسی نے بھی یہ وظیفہ سچے یقین کے ساتھ پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے اسے نواز دیا،
اس کی جھولی بھر دی، اس کی محرومیاں ختم کر دیں، تو آج آپ بھی اپنے رب سے جو مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں، دل کھول کر مانگ لیں، کیونکہ دینے والا بہت بڑا ہے۔ آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، کیونکہ یہاں آپ کو روزانہ ایسے بابرکت وظائف اور اعمال ملتے رہیں گے جو آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ اب عمل کی طرف آتے ہیں۔ عید کا چاند نظر آنے کے بعد آپ کے پاس پوری رات اور اگلا پورا دن موجود ہے۔ اس دوران جب بھی آپ کو موقع ملے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو اس کی برکت اور فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام درودوں میں یہی درود سب سے زیادہ محبوب تھا۔ آئیے ایک بار ثواب کی نیت سے دل کی گہرائی سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ہی فوراً اپنے دل میں اپنے خاص مقصد کی نیت کریں، کیونکہ ہر انسان کی حاجت الگ ہوتی ہے، ہر دل کی ایک اپنی کہانی ہوتی ہے۔ کوئی رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، کوئی اپنی بیٹیوں کے نصیب کے لیے فکر مند ہے، کوئی بے بسی اور لاچاری میں گرا ہوا ہے، کوئی کاروبار کی بندش سے پریشان ہے، اور کوئی صرف اپنے رب کی رحمت کو پکار رہا ہے۔ لیکن آج آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ سب کیسے ہوگا، کیسے بدلے گا، بس یہ یقین رکھنا ہے کہ میرا رب کرے گا، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، وہی راستے بنانے والا ہے۔ آپ نے صرف اللہ رب العزت کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ یہی وظیفہ آپ کی پریشانیوں، تنگ دستیوں اور مشکلات کا ایک آخری سہارا بن سکتا ہے۔ اپنے مقصد کو دل میں رکھتے ہوئے فوراً ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیں، جس کام کی شروعات تعوذ اور تسمیہ سے ہوتی ہے اس میں خیر بھی ہوتی ہے، برکت بھی اور حفاظت بھی۔ اب جب نیت بھی ہو گئی اور ابتدا بھی بسم اللہ سے ہو گئی تو اپنے دل کو دنیا کی ہر چیز سے ہٹا لیں، یوں محسوس کریں جیسے آپ اس دنیا سے الگ ہو چکے ہیں اور مدینے کی پاک فضاؤں میں روضہ رسول کے قریب بیٹھے انتہائی عاجزی اور محبت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یہ اللہ رب العزت کی ایک عظیم صفت ہے، وہ صفت جو سورہ اخلاص کی آیت بھی ہے، اور وہ اللہ الصمد ہے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے برسوں وظیفے پڑھے، تسبیحات پڑھی، درد درد کی ٹھوکریں کھائی، لیکن نہ حالات بدلے، نہ پریشانیاں ختم ہوئیں۔ تو آج سن لو، اگر سچے دل سے اللہ الصمد پڑھ لیا تو حالات بدلنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے غربت ختم ہو جائے، تنگ دستی دور ہو جائے، پریشانیاں ختم ہو جائیں، تو آج اپنے دل کا ہر درد اللہ کے سامنے رکھ دیں، اس سے بات کریں، اسے منائیں، کیونکہ وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ وہ آپ کے دل کی آواز کو آپ کے لبوں پر آنے سے پہلے ہی سن لیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مدد غیب سے ہو، ایسے راستے کھلیں جن کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو، تو آج اللہ الصمد آپ کے لیے ایک خزانہ ہے۔ اب طریقہ غور سے سن لیں۔ اللہ الصمد 1 بار، اللہ الصمد 2 بار، اللہ الصمد 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ یہ 21 مرتبہ پڑھنا صرف گنتی نہیں بلکہ اپنے رب کو راضی کرنے کی ایک عاجزانہ کوشش ہے، اپنی حاجت کو اس کے سامنے پیش کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ پڑھتے ہوئے ایک لمحے کے لیے اپنے دائیں اور بائیں کندھوں کی طرف نظر کریں، کیونکہ وہاں اللہ کے فرشتے موجود ہیں جو آپ کے ہر ذکر کو، ہر لفظ کو اپنے رجسٹروں میں لکھ رہے ہیں۔ جب وہی فرشتے آپ کے اعمال اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں تو عرض کرتے ہیں، یا اللہ
یہ بندہ آپ کو اللہ الصمد کہہ کر پکار رہا تھا، آپ کی طرف جھکا ہوا تھا، اور پھر رب فرماتا ہے گواہ رہو میں اپنے اس بندے سے راضی ہوں اور میں نے اسے اللہ الصمد کی برکت سے نواز دیا، جاؤ اس کی ہر حاجت پوری کر دو۔ لیکن یاد رکھیں یہ سب تبھی ہوگا جب آپ یہ وظیفہ اسی طریقے، اسی یقین اور اسی توجہ کے ساتھ پڑھیں گے جیسا بتایا گیا ہے۔ ذرا سی لاپرواہی، ذرا سی غفلت انسان کو اس کے فائدے سے دور کر سکتی ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہر بات کو غور سے سمجھیں، ہر نکتہ دل میں اتاریں، تاکہ جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں تو اس کا اثر بھی آپ اپنی زندگی میں واضح محسوس کر سکیں۔ پہلے نمبر پر اللہ الصمد کو 21 بار پڑھنے کے بعد اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک ایسی قرآنی صورت ہے جو الحمدللہ ہر مسلمان کو زبانی یاد ہوتی ہے، ایک ایسی صورت جو بندے کو اپنے رب کے بہت قریب کر دیتی ہے، اسے اللہ کا محبوب، اللہ کا لاڈلا بنا دیتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات دل میں بٹھا لیں، آج ہم میں سے بہت سے لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم دعائیں تو مانگتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی یا ویسا اثر نہیں دیکھتے جیسا ہم چاہتے ہیں۔ کسی بارے میں ایک شخص نے ایک بزرگ سے پوچھا میری دعا فوراً کیوں قبول نہیں ہوتی؟ بزرگ مسکرائے اور فرمایا جب تم گناہ کرتے ہو تو کیا اللہ فوراً تمہیں اس کی سزا دیتا ہے؟ ذرا غور کریں کتنی گہری بات ہے۔ جب ہم سے خطائیں ہوتی ہیں تو میرا رب فوراً پکڑ نہیں کرتا، تو پھر جب ہم اس سے مانگتے ہیں تو ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے۔ بے صبری، جلد بازی، یہ سب دعاؤں کے اثر کو کم کر دیتی ہیں۔ اللہ ہر دعا سنتا ہے، ہر پکار کو جانتا ہے، اور وہ کبھی بھی اپنے بندے کو خالی نہیں لٹاتا۔ وہ دیتا ہے، ضرور دیتا ہے، مگر وہی دیتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے اور صحیح وقت پر دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ سورہ کوثر پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ رب کریم اپنی رحمت سے اسے رزق، دولت اور خوشحالی سے نواز دیتا ہے۔ آج یہی سورہ کوثر کا وظیفہ آپ کی تقدیر کو بدل سکتا ہے، آپ کے نصیب کے بند دروازے کھول سکتا ہے۔ ایسا اثر ظاہر ہوگا کہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کیسے اللہ رب العزت نے آپ کے گھر میں خوشحالی، سکون اور برکت عطا فرما دی۔ آئیے پہلے سورہ کوثر کی تلاوت سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر 29 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ 29 بار مکمل کر لیں گے تو اس کا مقصد صرف گنتی پوری کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک حکمت ہے۔ یہ تمام اعمال آزمودہ ہیں، مستند ہیں، اس لیے جیسے بتایا گیا ہے ویسے ہی پڑھنا ہے، اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کرنی۔ اور ایک اہم بات، چھوٹے وظیفوں کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کم پڑھتے ہیں مگر توجہ، یقین اور دل کی گہرائی سے پڑھتے ہیں، کیونکہ اکثر بڑے وظیفوں میں انسان کا دھیان بڑھ جاتا ہے، توجہ کم ہو جاتی ہے اور اثر بھی ویسا نہیں رہتا۔ اس لیے کم پڑھیں مگر پورے یقین کے ساتھ پڑھیں اور مانگے اتنا کہ رب کی رحمت جوش میں آ جائے، آپ کو اپنے خزانوں سے نواز دے، آپ کے گھر کے حالات بدل دے، آپ کی بے سکونی، تنگ دستی اور بے برکتی کو ختم کر دے۔ یاد رکھیں اصل مقصد صرف وظیفہ پڑھنا نہیں بلکہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ آپ کو طریقہ بھی بتا دیا گیا اور تعداد بھی۔ اب دل کی گہرائی، یقین اور سچے ارادے کے ساتھ اس عمل کو مکمل کریں، پھر دیکھیں رب کیسے آپ کی تقدیر کو سنوار دیتا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ وظیفہ اللہ رب العزت کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے، ایک ذاتی نام اور ایک صفاتی نام۔ آپ نے یا کریمو یا اللہ پڑھنا ہے۔ یا کریمو کا مطلب ہے اے کرم کرنے والے، جو اپنی رحمت سے سب کو نوازتا ہے۔ یا اللہ کا مطلب ہے اے میرے معبود، اے میرے مالک۔ جب بندہ دل سے یا کریمو یا اللہ کہتا ہے تو وہ اللہ کے قریب سے قریب تر ہو جاتا ہے اور اس کی دعاؤں پر خاص کرم نازل ہوتا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، یا کریمو یا اللہ 1 بار، یا کریمو یا اللہ 2 بار، یا کریمو یا اللہ 3 بار۔ اس طرح آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں صرف 11 بار پڑھنے سے بھی اگر اللہ پاک کی ایک نظر کرم ہو جائے تو وہ ایک نظر پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔
اب آپ دیکھیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے 3 وظائف ہیں۔ پہلے نمبر پر اللہ الصمد کو 21 بار پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو 29 بار پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر یا کریم یا اللہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ سب انتہائی چھوٹے اور آسان اعمال ہیں، شاید 2 سے 3 منٹ میں مکمل ہو جائیں۔ جب یہ تینوں اعمال اپنی صحیح ترتیب اور طریقے سے مکمل ہو جائیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھے، جیسا کہ عمل کی شروعات میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ اب آپ دل کی گہرائی سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، رو رو کر عاجزی اور خشوع کے ساتھ توبہ اور استغفار کریں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے سب کبیرہ صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، دعا ایک ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں انسان اپنی ہر پریشانی، ہر مشکل اور ہر خواہش اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، فضل اور نعمتیں اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، آپ کو ایمان کامل، طویل عمر، خوشگوار صحت، سکون قلب، کشادہ رزق، حلال عزت و شہرت عطا فرمائے۔ آپ کی دنیا اور آخرت میں عافیت ہو، خوشیاں آپ کے نصیب میں ہوں، دل و دماغ سکون میں رہیں۔ اللہ پاک مسلمانوں کی مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ عمل، یہ دعا، آپ کی اور میری نیت اللہ کی پاک بارگاہ میں قبول ہو۔ جو مانگا مقدر ہو اور جو نہیں مانگ سکے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کو سمجھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔